ان کے لیے ہم ہے بولتے ہیں. سوچو دوستو، غوث پاک ہیں، قطب الدین بختیار کاکی ہیں، بابا فرید ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں، صابر کلیری ہیں، مخدوم اشرف ہیں، مخدوم علاؤ الحق پنڈوی ہیں، سید سالار مسعود غازی ہیں، قطب عالم ہیں، شاہ عالم ہیں، یہ سارے اولیاء ہیں. ایک بات بتاؤ، امتی سب ہیں اور نبی کے لیے تھے. ہے نا؟ اور 11ویں شریف کا موسم مہینہ 11ویں شخصیت 11ویں شب 11ویں والے کا ذکر تو چنیار والے ہو، تم بڑے نصیب والے ہو. ہے نا؟ آج میں کہتا ہوں کہ جس کی یہ رات ہے وہ رات والا تمہارے قریب ہے. غوث اعظم ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم تو حیات اولیاء کے قائل ہیں. ہم تو حیات اولیاء کے قائل ہیں. ان الاولیاء بمنزلۃ الشہداء لا يموتون ولكن ينقلون من دار الفناء الى دار البقاء. یہ اولیاء اللہ شہیدوں کی طرح مرتے نہیں ہیں، مکان بدلتے ہیں. مکان بدلتے ہیں اور تبدیلی مکان کا نام موت نہیں ہے، بلکہ حکم الہی پر تھوڑی دیر کے لیے عمل کر لینے کا نام موت ہے. عمل کر لینے کا نام موت ہے. یہ اولیاء اللہ مرتے نہیں. ہم تو حیات اولیاء. یہ اولیاء کرام اپنی قبروں میں ہیں، اپنی قبروں میں ہیں. غوث اعظم ہیں، غریب نواز ہیں، مخدوم سمنانی ہیں. ہے نا؟ ان کے لیے ہم ہے بولتے ہیں. سوچو دوستو، غوث پاک ہیں، قطب الدین بختیار کاکی ہیں، بابا فرید ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں، صابر کلیری ہیں، مخدوم اشرف ہیں، مخدوم علاؤ الحق پنڈوی ہیں، سید سالار مسعود غازی ہیں، قطب عالم ہیں، شاہ عالم ہیں. یہ سارے اولیاء ہیں. ایک بات بتاؤ، امتی سب ہیں اور نبی کے لیے تھے. یہ سارے غلام ہیں اور یہ غلاموں کا جو آقا ہے وہ تھے نہیں دوستو. اب میں یہ کہوں گا، یہ حضور تو ہیں، حضور ہیں اسی لیے تو ہم ہیں. حضور ہے اسی لیے تو ہم ہیں دوستو. اب جو نبی کو تھا مانے تو سمجھ لینا یہ بھی تھا. اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا اس کی اپنی کوئی حالت نہیں ہے. جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے خدا کی رحمتیں وہاں نازل ہوتی ہیں. اب دیکھیے غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہے نا. اب غوث پاک، اب وہ دیکھیے غوث پاک کیا فرماتے ہیں. اپنے چاہنے والوں کو کتنا یقین دلاتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ان لم یکن مریدی جیدن انا جید. ارے میرا چاہنے والا اگر اچھا نہیں ہے کوئی بات نہیں، میں تو اچھا ہوں. چاہنے والا اگر گنہگار ہے کوئی بات نہیں، میں تو اچھا ہوں. میں اس مجرم کو بھی نواز دوں گا. ہے نا؟ گیا تھا چور بن کر، لوٹا تو ولی بن کر. یہ قادری دربار کی مریادہ ہے جہاں چوروں کو بھی پناہ دی جاتی ہے، بھگایا نہیں جاتا ہے، اسے بھی مقام دیا جاتا ہے، اسے بھی مقام دیا جاتا ہے. ایک بات بتائے دوستو، اگر خود فرماتے ہیں میں اگر میرا چاہنے والا ان لم یکن مریدی، مرید کے معنی چاہنے والا، مرید کا معنی ہاتھ پکڑنے والا نہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کسی کا ہاتھ نہیں پکڑا مگر غوث پاک کا چاہنے والا تو ہے. بس اگر چاہنے والے ہو عبد القادر جیلانی کے تو کافی ہے. وہ فرماتے ہیں اگر میرا چاہنے والا اچھا نہیں ہے کوئی بات نہیں، میں تو اچھا ہوں، میں تو اچھا ہوں. پھر فرماتے ہیں ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض. میرا ہاتھ میرے چاہنے والے پر ایسا ہے، یہاں ہاتھ کس کی آ رہا ہے؟ کنایا ہے. میرا سایہ میرے چاہنے والے پر ایسا ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر. غوث پاک فرماتے ہیں تم میرے ہاتھوں کی لمبائی چوڑائی کا اندازہ تمہیں نہیں. میں جب جس کو چاہوں جہاں سے چاہوں پکڑ لوں. جب عبد القادر کی گرفت کا یہ آیا کہ زمین پر ہے تو ہم ان کی گرفت میں، زمین میں ہے قبر میں تو ہم ان کی گرفت میں. آپ اندازہ لگائیے کیا مقام ہوگا. حضور غوث پاک کیا ہے؟ بیان سب کرتا ہے مگر وہ ہیں کیا وہ کسی کو نہیں پتا.
وہ کسی کو نہیں پتا، یہ کسی کو نہیں پتا۔ دوستو میں یہاں ایک جملہ نظر کر کے اپنی بات آگے بڑھاؤں۔ پوری کائنات نبوت میں، پوری کائنات نبوت میں میرا نبی شان کبریا، سبحان اللہ، پوری کائنات نبوت میں میرا نبی شان کبریا ہے۔ اسی طرح پوری کائنات ولایت میں میرا غوث شان مصطفیٰ۔ تو جلوہ مصطفیٰ دیکھو، اور شان مصطفیٰ دیکھنا ہے تو جلوہ غوث الورا دیکھو۔ اب اس کے بعد کیا کہا جائے، ہے نا؟ اب آئیے بات، یہی کامیاب ہے۔ کامیاب کون؟ جس نے اللہ کے لیے دنیا کو ترک کیا، وہ کامیاب۔ کامیاب وہ جس نے زندگی کا لمحہ لمحہ خدا کی یاد میں گزارا، چل رہا ہے تو خدا کے لیے، بیٹھا ہے تو خدا کے لیے، سانسیں لے رہا ہے تو خدا کے لیے، گویا ہو رہا ہے تو خدا کے لیے، دیکھ رہا ہے تو خدا کے لیے، سوچ رہا ہے تو خدا کے لیے، بول رہا ہے تو خدا کے لیے، سن رہا ہے تو خدا کے لیے، لیٹا ہے بستر پر خدا کے لیے، اٹھ رہا ہے خدا کے لیے، تجارت کر رہا ہے خدا کے لیے، تجارت کی بازاروں میں ہے مگر خدا کے لیے۔ زندگی کا ایک لمحہ اللہ کے ذکر سے جو غافل نہ ہو، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے جہاں ذکر الہی۔ اب آپ ذرا دیکھیے، قد افلح، قد افلح من تزکا۔ اب پہلی بات کیا ہے؟ جس نے اپنے کو پاک کیا، وہ ذکر اسم ربی، پھر اپنے رب کا نام لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا پاکی پہلے ہے، ذکر بعد میں۔ اور یہاں الٹا معاملہ، دل میں نجاست، دل میں گندگی، رب کا ذکر کیے جا رہے ہیں، یا اللہ ہو یا سلام ہو، یا اللہ ہو یا سلام۔ ارے پہلے گندگی تو باہر کرو۔ مرید آیا، حضور آپ نے وظیفہ دیا تھا، کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا ہوگا کیسے؟ پہلے دل کو صاف ستھرا تو کرا۔ قرآن کی ترتیب پر دھیان دو، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ۔ پہلے پاکی، پہلے دل کو صاف ستھرا کرو، پھر اپنے رب کا نام لو۔ کر کے دیکھو، کر کے دیکھو، دلوں سے خدورتوں کو نکالو، نفرتوں کو نکالو، عداوتوں کو نکالو۔ دل میں رکھو تو صرف رب کی محبت، دل میں رکھو تو رب کے محبوب کی محبت۔ اب پڑھو وظیفہ، اب پڑھو وظیفہ۔ اگر ایک مرتبہ تم وہی وظیفہ پڑھ کر کے دریا میں پھونک مارو گے تو تمہیں راستہ مل جائے گا، ہے نا؟ آج ہم کو اگر اچھا راستہ ملتا ہے جبکہ ہمارے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، ہم چل نہیں پاتے۔ سوچو، اور وہ کیا تھا کہ دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ صحابہ کرام تھے نا، ہے نا؟ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آپ بھی تو وہی کلمہ پڑھتے ہو جو صدیق اکبر کا تھا، آپ بھی تو وہی کلمہ پڑھتے ہو جو فاروق اعظم کا تھا، آپ بھی تو وہی کلمہ پڑھتے ہو جو عثمان غنی کا تھا، آپ بھی تو وہی کلمہ پڑھتے ہو جو حضرت علی کا تھا، آپ بھی تو وہی کلمہ پڑھتے ہو جو سارے صحابہ کا تھا، اہل بیت کا تھا، تابعین کا تھا، اتباع التابعین کا تھا۔ وہی کلمہ آپ پڑھتے ہو جو امام اعظم ابو حنیفہ پڑھا کرتے تھے، وہی کلمہ آپ پڑھا کرتے ہو جو خواجہ حسن بصری کا تھا، وہی سری سختی کا تھا، وہی جنید بغدادی کا تھا، وہی معروف کرخی کا تھا، وہی ابو بکر شبلی کا تھا، وہی ابو سعید مخزومی کا تھا، وہی ابو صالح کا تھا، وہی سید عبد القادر جیلانی کا تھا۔ کرنے میں کوئی فرق ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھتے ہو۔ یہی کلمہ خواجہ معین الدین پڑھتے تھے، یہی کلمہ قطب الدین پڑھتے تھے، یہی کلمہ مخدوم سمنانی پڑھتے تھے۔ سارے اولیاء صلاح سب کا کلمہ یہی تھا۔
مگر آج کلمہ پڑھتے کوئی اثر نہیں. غوث اعظم صرف اللہ اکبر کہتے تھے. کتنے ایسے ہوتے تھے مجمع میں جو بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے تھے, ہے نا. آج پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے. ارے دوستو, سننے والوں پر کیا اثر جب پڑھنے والے ہی پر اثر نہیں ہے. پورا قرآن پڑھ جاتا ہے, اس حافظ پر کوئی اثر نہیں. اثر آئے کہاں سے؟ اثر آئے کہاں سے؟ اس کی نظر تو کسی اور چیز پر ہے. یہ اللہ اکبر کہتے تھے, ان کی نظر اور پر تھی. دوستو فرق ہے, زبان بدلتی ہے تو سب کچھ بدلتا ہے نا. وہی حضرت خواجہ بابا فرید گنج شکر, خواجہ فرید الدین گنج شکر کا واقعہ ان کا بھی ہے. نظام الدین اولیاء کی طرف بھی اپنے غریب مرید آیا, اس نے شکایت کی, کہا 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا. کہا واہ. مرید نے کہا واہ رے پیر ہو تو ایسا ہو, مال تو دیا ہی, نسخہ بھی دے دیا. اب وہ گھر گیا, گھر جانے کے بعد بیوی سے کہا دکھلایا, بالکل وہ سونے کا ٹھیلا. ارے تو بہت کچھ ہو گیا, یہ کیا ہے؟ یہ تو رکھ, آج دیکھ کچا مکان وہ پوری دیوار گرا رہا, قل هو اللہ پڑھے جا رہا ہے. 3 مرتبہ نہیں 30,000 مرتبہ پڑھ ڈالا. وہ مٹی کا مٹی. بابا صاحب کو یہ معلوم تھا یہ مرید میرا ایسی حرکت کرنے والا ہے. جب دوبارہ دوسرے دن گیا تو بابا صاحب مسکرائے, کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور ایسا ایسا ہو گیا, مجھے معاف کر دیے. کہا اچھا تم نے قل هو اللہ سیکھ لیا, مگر یہ فرید کی زبان تیرے پاس کہاں؟ فرید کہاں تیرے پاس ہے نا. تو سب کی زبان پر اگر قل هو اللہ ہے کچھ نہیں. بابا فرید نے پڑھ کر 3 مرتبہ دم کر دیا تو مٹی سونے میں بدل گیا, مٹی سونے میں تبدیل ہو گیا. تو اللہ والوں کی زبان اور ہے, عام لوگوں کی زبان اور ہے. محفلیں سب کے نام پہ نہیں سجاتے, اللہ والوں کے نام پہ سجاتے. محفلیں سب کے نام پر نہیں سجاتے. اور ایک بات بتائے, جو ذات مبارک ہوتی ہے ان کے نام پر اگر لنگر چلاؤ وہ لنگر بھی مبارک, محفل سجاؤ محفل میں مبارک, مبارک اسٹیج لگاؤ اسٹیج بھی مبارک, اس میں آؤ آنا بھی مبارک, جتنی دیر بیٹھو بیٹھنا مبارک. یہ اتنی برکتیں آئی کہاں سے؟ کہا یہ برکتیں کہیں سے نہیں آئی ہے, یہ غوث اعظم کے دامن کرم سے لگ کر آئی ہے. معلوم ہوا غوث اعظم کا جہاں نام لیا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. تو کامیاب وہ ہے جو ترک سلطنت والا, کامیاب وہ ہے جو بھوکا پیاسا, کامیاب وہ ہے جو ہر حال میں اپنے رب کے ذکر سے غافل نہیں, کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک صاف ستھرا کر دیا, کامیاب وہ ہے جس کی زبان بھی پاک جس کا دل بھی پاک, جس کی زبان بھی صاف جس کا دل بھی صاف, جس کی زبان پر برائی نہیں جس کے دل میں برائی نہیں. کامیاب وہ ہے. اسی لیے دوستو اللہ والوں نے غریب نواز نے پہلے صاف ستھرا کیا پھر وظیفہ بتایا. آج کا دور کیا ہے, کوئی آیا وظیفہ دے دیا یہ پڑھو نا, اسی لیے وظیفہ کو ریئیکشن کر جاتا ہے, ریئیکشن کر جاتا ہے. اولاد کے لیے یہ پڑھو, بیوی بیمار ہے یہ پڑھو, یہ ارے بھائی اس کی پہلے تربیت کرو. دیکھو پہلے اپنے دل کو صاف کرو, پہلے نمازی بنو, پرہیزگار بنو, پہلے تقوی اختیار کرو, قرآن پاک پڑھو, دل میں اللہ سے محبت رسول کی محبت یہ سب رکھو, پھر وظیفہ پڑھو, پھر وظیفہ پڑھو. اسی لیے تزکیہ پہلے ذکر بعد میں, پاکی پہلے رب کا نام بعد میں. اب یہاں 3 باتیں ہو گئی جو کامیابی سے متعلق ہیں. کامیاب کون؟ نمبر 1 جس نے خود کو پاک صاف کیا, پھر اس کے بعد دوسری بات اپنے رب کا نام لیا, پھر تیسری بات نماز ادا کی. یہی 3 بات ہے اس آیت کریمہ کے اندر. معلوم ہوا دوستو نماز مقبول اس وقت ہوگی, نماز مقبول اس وقت ہوگی جب دل پاک صاف ہوگا. اگر دل میں گندگی ہے تو نماز پڑھتے رہو, نماز اس سے کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر تم نے اپنے کو صاف ستھرا کر لیا, تمہارا دل بھی روشن, تمہاری زبان بھی روشن, تمہاری فکر بھی روشن, تمہارا خیال بھی روشن, تمہارے افکار و نظریات روشن ہے نا. دل قلب اور قالب ظاہر اور باطن دونوں پاک صاف. اب پڑھو نماز, اس میں کیفیت بھی ہوگی,
اس میں کیفیت بھی ہوگی. اب جن کا قلب اور قالب میں یکسانیت ظاہر باطن ہے، ایسوں کی تعریف حضور نے فرمائی ہے. بخاری شریف کی طرف آئی ہے. حضرت جبریل نے کہا اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے رسول مجھے احسان کے بارے میں بتا. احسان کیا چیز ہے؟ ایمان کے بارے میں پوچھا، اسلام کے بارے میں پوچھا، قیامت کے بارے میں پوچھا، نشانیاں پوچھی، آخر احسان. تو حضور نے کیا جواب دیا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. بولو، اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب اتنے بڑے مجمع میں ایک نمازی دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو نماز پڑھتا ہو تو یہ دل میں عقیدہ رکھتا ہو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں. کوئی ہے؟ نماز ماشاءاللہ بہت سارے پڑھتے ہیں. پڑھتے کیا؟ پڑھاتے بھی ہیں. ارے مقتدی کو جانے دیجیے، وہ امام ہمیں کوئی ایک کھڑا ہو جائے جو بتائے، جو 5 وقت پابندی سے پڑھاتا ہے لوگوں کو، وہ بتائے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میں اپنے رب کو دیکھتا ہوں. نہ ایسا امام ملے گا، نہ ایسا مقتدی ملے گا جو یہ بتائے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو اپنے مولا کو دیکھتا ہوں. نہیں ہے نا؟ یہ احسان یہ ہے. احسان یہ نہیں ہے کہ 2 4 5 10 20 روپیہ کسی کو دے دیا. یہ احسان نہیں ہے. یہ احسان نہیں ہے. احسان یہ ہے کہ جب تم نماز عبادت کرو تو گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. ہے نا؟ سرکار کو پتا تھا کہ ہماری امت میں ایسے بھی ہوں گے جو اس مقام پر نہیں ہوں گے. تو حضور نے جو ان کے بعد والے ہیں ان کو بھی محروم نہیں رکھا، ہم کو بھی اس میں شامل کر لیا. نماز کو ہے، نمازی کہاں علی جیسا. اذان ہے اپنی مگر جذبہ بلال نہیں. اذان تو ہے مگر اذان بلالی نہیں. نماز ہے مگر علی جیسا نمازی نہیں. تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَىٰ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تم نماز کی حالت میں رب کو نہیں دیکھ سکتے تو اتنا تو سمجھ سکتے ہو کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے. تو ایسے نمازی ہے کہ نہیں؟ آپ کھڑے ہوتے ہو، رب دیکھ رہا ہے. رکوع میں رب دیکھ رہا ہے، سجدے میں رب دیکھ رہا ہے، قعدہ میں رب دیکھ رہا ہے، سلام میں رب دیکھ رہا ہے، قیام میں رب دیکھ رہا ہے. ہم درود پڑھتے ہیں، رب دیکھ رہا ہے. ہم سلام پڑھتے ہیں، رب دیکھ رہا ہے. ہم نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں، رب دیکھ رہا ہے. اذان ہو رہی ہے، رب دیکھ رہا ہے. ہم قرات کرتے ہیں، رب دیکھ رہا ہے. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، رب دیکھ رہا ہے. ہم رب کو ہم نہیں دیکھتے مگر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو حضور نے محروم نہیں رکھا. ہے نا؟ تمہاری امت محمدیہ میں 2 جماعت ہیں، اے گریڈ بی گریڈ. اے گریڈ اور بی گریڈ. اے گریڈ والے کون؟ اب ان کی مثال میں آپ کو سناؤں. میں اے گریڈ میں چلتا ہوں. حضرت علی منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے سلونی اما دون العرش. میں علی ہوں، مجھ سے جو چاہو سوال کرو، جو چاہو پوچھو. ایک سائل کھڑا ہو گیا کہ موقع مل گیا ہے، آج میں سوال کرتا ہوں. تو سوال کیا کیا؟ کچھ اور نہیں کیا. حل رأیت ربک یا علی، اے علی کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا؟ ایسا سوال کسی مفتی مولوی سے کر لے، کوئی سوال جواب دے پائے گا؟ دارالفتہ ہل جائے گا. اور مفتی کا جو حال ہوگا وہ تو ہوگا. مولا کائنات، شیر خدا، فاتح طیبہ، شاہ زمان، ایمان والوں کی جان، اہل سنت کی شان پہچان. علی سے سوال کر لیا ہے، علی تم نے کبھی اپنے رب کو دیکھا؟ تو مولا علی جواب دے رہے ہیں قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نماز میں اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا. یہ گریڈ والوں کی نماز ہے. انتا بدلنا کانک تراہ. نماز سے اگر علی باہر آئے، تیر نکالا جا رہا ہے تو احساس ہو رہا ہے، مگر اللہ کے رسول نے کہا ایسے مت نکالو. جب علی سجدے میں جائے تو چبھے ہوئے تیر کو کھینچ لو. اور یہی ہوا، چبھا ہوا تیر علی کے پیر سے کھینچا گیا. اور علی ایسے نماز پڑھ رہے تھے انہیں خبر بھی نہ ہوئی، انہیں احساس بھی نہ ہوا. یہ ہے نماز، یہ ہے نماز. پھر اس نے سوال کرنے والے پوچھا اے علی تم نماز کی حالت میں اپنے رب کو دیکھ؟ تو کہا یہ علم جو ہے تمہارے پاس یہ آیا کہاں سے؟
پوچھنے والے نے پوچھا یہ علم ملا کہاں سے؟ تو مولا کائنات جس کا ذکر مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، مولا کائنات جواب دے رہے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کو آخری غسل دے رہا تھا، اور غسل کے پانی کے غسل کا جو پانی تھا، پانی کے چند قطرے حضور کی پلک مبارک پر ٹھہرے ہوئے تھے، مجھے موقع مل گیا، میں نے لب لگا کر انہی چند پانی کے قطروں کو چوس لیا، بس چوسنا تھا کہ میرے سینے میں علم و معرفت کا سمندر ٹھٹھے مارنے لگا۔ سوچو جب نبی کی پلک مبارک پر پانی کے چند قطرے جو ٹھہرے تھے، رکے تھے، ان کو چوس لیا، تب علی کے علم کی حد کو کوئی نہ پہنچ سکا۔ جب چوسنے والے علی کے علم کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے کمال علم کا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب بات کی آئی، پھر حضور نے کہا یہ تو ایک ریٹ والے ہیں، ہے نا، ایک ریٹ والے ہیں، یہ ایسے نمازی صدیق اکبر ہیں۔